الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ درود پاک ترک کرنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک پر بھی آپ کا ذکر کے موقع پر درود نہ پڑھنا، یہ جنت کا راستہ چھوڑنے جیسا ہے۔ اللہ ہمیں آقا کے صدقے میں جنت اور اس کی نعمتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی سے جو محبت کرتے ہیں اور مسلمان مرد اور عورتیں جو ہیں، ان پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت فرض ہے، ہر چیز سے بڑھ کر، جان سے، مال سے، اولاد سے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، ورنہ ایمان کامل نہیں ہوگا۔ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا کیا پیغام ہے؟ لباب الاحیاء میں ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میرے ان بندوں سے فرما دو جو محبت کے ساتھ میری طرف متوجہ ہیں، اگر تم میری مخلوق سے پوشیدہ رہو تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ میں اپنے اور تمہارے درمیان سے پردہ اٹھا دوں تاکہ تم دل کی آنکھوں سے میرا دیدار کر لو۔ اگر میں تم سے دنیا کو لپیٹ دوں اور تم پر اپنا احسان عام کر دوں تو دنیا تمہیں کیا نقصان دے گی؟ اور اگر تم میری رضا کے طالب ہو تو مخلوق کی ناراضی تمہیں کیا نقصان دے گی؟ سبحان اللہ۔ واقعی تم بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی۔ اللہ راضی تو سارا جگ راضی، اور سارا جگ نہیں ہوتا راضی تو ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ کو راضی کرے، اس کے حبیب کو راضی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جس سے راضی ہوتا ہے، جس سے محبت فرماتا ہے، وہ اسے کیا عطا فرماتا ہے خصوصیت کے ساتھ؟ سنیے، مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 3672، ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے تمہارے درمیان اخلاق کو اس طرح تقسیم کر دیا جس طرح تمہارا رزق تقسیم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے اسے دنیا دیتا ہے، اور جس سے محبت نہیں کرتا اسے بھی دیتا ہے۔ یعنی دنیا اللہ پاک اپنے محبت کرنے والوں کو اور نہ کرنے والوں کو دونوں دیتا ہے، دونوں کو دیتا ہے، مگر دین صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے وہ محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جسے دین عطا فرمایا، گویا اللہ نے اس بندے سے محبت فرمائی۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہمارے آقا فرما رہے ہیں، بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے زبان و دل مسلمان محفوظ نہ ہو جائیں، زبان و دل سے مسلمان محفوظ نہ ہو جائیں، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے شر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، بددیانتی، ظلم، اور جو بندہ مال حرام کما کر صدقہ کرے اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے کسی خرچ میں برکت ہوتی ہے۔ اور بھی اس روایت میں مزید ہے،
اور جو ایک خاص موضوع کے مطابق جو مدنی پھول عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت فرماتا ہے اس کو دین عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہیں وہ جو علماء ہیں، خوش نصیب ہیں وہ جو عاشقان رسول نیکی کی دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جس سے وہ محبت فرماتا ہے، آمین۔ المعجم الکبیر میں ہے جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کو نرمی عطا فرماتا ہے۔ اور غور کریں ہم اپنی طبیعتوں پر، ہماری طبیعت میں نرمی ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو ڈر جانا چاہیے اور رب تبارک و تعالیٰ سے مانگ لینی چاہیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک نرمی پر وہ انعام عطا فرماتا ہے جو جہالت و حماقت پر عطا نہیں فرماتا۔ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے اسے نرمی عطا فرماتا ہے۔ جو گھر نرمی سے محروم رہا وہ محرومی، تو جو نرمی سے محروم ہے بات بات پر لڑائی جھگڑے جانوروں کی طرح غرا رہے ہیں، گھور رہے ہیں، ارے بھائی یہ کیا انداز ہے؟ آپ کے بچے ہیں بھائی، سمجھاؤ ان کو محبت سے، پیار کے ساتھ، ضرورتاً تنبیہ بھی کی جاتی ہے، ڈانٹا بھی جاتا ہے۔ اپنے ماتحتوں کو یا اپنے اسلامی بھائیوں کو یا اپنے نوکروں کو ہر وقت جھاڑ رہے ہیں، ہر وقت لتاڑ رہے ہیں، یہ تو اچھا انداز نہیں۔ تو اللہ پاک جس سے محبت فرماتا ہے اسے نرمی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو دنیا کو اس سے ایسے روک لیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے زخم کو پانی سے بچانے کے لیے ڈھانپ لیتا۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے اس سے دنیا کو روک دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رنگینی جہاں سے دل ٹوٹ جائے میرا، کاش رنگینی جہاں سے دل ٹوٹ جائے میرا، یا رب مجھے بنا دے تو عاشق مدینہ۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، حدیث نمبر 40۔ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے اسے شہد چکھاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اس کا شہد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس بندے کو اللہ تعالی نیک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک جس سے محبت فرماتا ہے اس کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ کاش عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک جس سے محبت فرماتا ہے اس کو عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقتہ نمازوں کی جماعت کے ساتھ صف اول میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ و حج کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے منصب کے مطابق، زبان سے، قلم سے، ہاتھ سے ہم برائیوں کو روکیں اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک کنیز کسی کی تھی، بڑی حسین و جمیل عجمی کنیز تھی۔ تو بصرہ کے قاضی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں
اس کے حسن و جمال سے بڑا حیران تھا. ایک رات سو رہی تھی, رات گئے, میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا بستر پر نہیں. تو میں نے کہا یہ تو بہت برا ہوا. میں اس کو ڈھونڈنے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہ کنیز اللہ کی بارگاہ میں پیشانی رکھ کر رو رہی ہے سجدے میں, اور پرسوز آواز سے کہہ رہی ہے, یا اللہ, اے میرے خالق, تجھے مجھ سے جو محبت ہے اس کا واسطہ دیتی ہوں, میری مغفرت فرما دے. یہ بصرہ کے جو قاضی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس طرح نہ کہے, بلکہ یوں کہے, اے مولا, تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے تو میری مغفرت فرما. یہ سن کر وہ عابدہ زاہدہ کنیز جو حقیقت میں ملکہ بننے کے لائق تھی, کہنے لگی, اے غافل شخص, اللہ کو مجھ سے محبت ہے اس لیے کہ اس کریم, تو دیکھتا نہیں, اس کریم پروردگار نے مجھے کفر سے نکال کر اسلام عطا فرما دیا. اسی کی محبت ہے کہ میں اس کی یاد کرتی ہوں. اس نے مجھے جگایا, تجھے سلایا. اگر اسے مجھ سے محبت نہ ہوتی تو اپنی بارگاہ میں حاضری کی اجازت کیسے دیتا؟ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں پہلے ہی بڑا متاثر تھا ان سے, اس کنیز سے. اس کی یہ باتیں سن کر میں حیران ہو گیا. میں سمجھ گئی اللہ کی ولیہ ہے. میں نے کہا, اللہ کی بندی, جا, اللہ کے لیے تو آزاد. اس نے یہ سنا, کہا, میرے آقا, یہ آپ نے اچھا نہیں کیا, مجھے آزاد کر دیا. عیون الحکایات میں یہ حکایت ہے, بڑی پیاری کتاب, اس کو پڑھیں. اسلامی کہانیاں اس کے اندر. کس کی؟ صحابہ کی, بڑے بڑے بزرگوں کی. تو کنیز نے کہا, میرے آقا, آپ نے اچھا نہیں کیا, مجھے پہلے دوہرا ثواب مل رہا تھا آپ کی اطاعت کا, رب کی اطاعت کا. اب آزادی کے بعد تو مجھے صرف ایک ہی اجر ملے گا. اللہ اکبر. کیسی یہ عاشقہ تھی. کس کی عاشقہ؟ اللہ کی. کس سے محبت کرنے والی؟ اللہ سے محبت کرنے والی. اور کیسی باتیں. اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما دے. محبت میں اپنی گمایا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.